ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، آیا گمان کرتے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ نہیں نکالے گا اللہ ان کا کھوٹ، دغن کینہ، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، دکھا دیں گے آپ کو یہ، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ہم پہچان لیں گے چہروں سے۔ چہرہ مودودی کا اور ہے، بریلوی کا اور ہے، رافضی کا اور ہے، غیر مقلد کا اور ہے، دیوبندیوں کے چہرے نور اور پرسرور ہے۔ مودودی کے چہرے میں مکر و فریب ہوتا ہے، بریلوی کے چہرے پر قبر اور جہنم کی مٹی پڑی رہتی ہے، شرک اور بدعت سے لت پت، چہرہ دیکھتے آپ کا یا اللہ یہ توبہ کیوں نہیں کرتا۔ اور رافضی پر اللہ کا قہر، صحابہ کی دشمنی کی نحوست ہوتی ہے، اور غیر مقلد پر جیسے جیب کترا ہوتا ہے لگا غلچی لویا گرے ہوئی، داڑھی نیچے تک لٹکی ہوگی، سر ننگا ہوگا، کیا چوری کرنا ہے؟ حدیث جو چوری کی وہ کم ہے کیا؟ اور آپ دیکھیں فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے، اور اپنے اہل حق کے چہرے سبحان اللہ کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا کالبدر من حیث التفت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا۔ آج جا کے 90 سالہ مولانا سلیم اللہ خان کو دیکھو، ایسا معلوم ہوگا جیسے ابھی ابھی مدینے کے جلوے ان پہ پڑ رہے ہیں۔ 100 سال کے سرفراز خان کو بستر مرگ پر دیکھو، جیسے ابن تیمیہ، ابن الجوزی اور امام غزالی ایک ہی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت الشیخ مولانا عبدالحنان کا چہرہ تابان دیکھو، محسوس نہیں ہوگا کہ اس شخص نے صدی گزاری ہے۔ آج بھی رخساروں میں ملائی کی طرح خوبصورتی اور ہونٹوں پر گلاب کی پنکھڑی کی طرح سرخی ڈلی ہوئی۔ 100 سال گزر گئے حضرت الشیخ 16 سالہ 17 سالہ نوجوان کی طرح، اور 137 سال کا سنگل بابا جی دیکھو، جب عبادت کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے 22 سال کا نوجوان اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اہل حق کے چہرے اور اہل باطل کے آئینے ہیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ پہچان لیں گے ان کو چہروں کی نشانی سے۔ اگر آپ نہیں پہچانتے تو آپ کی آنکھ نہیں ہے، وہ اندھی ہو چکی۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان منافقوں کو پہچان لیں گے باتوں کو گول مول کرنے سے، کہیں گے کچھ کرے گا کچھ۔ پنجاب کا شاعر ہوگا، ابھی آپ کے سامنے عاشق رسول نعت رسول مقبول پڑھنے آ جائے گا، پھر دیکھو ایک ایسا شخص اٹھے گا کہ لگے گا کہ ابھی ابھی گیدڑوں نے اس کو چوسا ہے اور کتوں نے اس کے چہرے پر موتا ہے۔ اب وہ آ جائے گا پھر سوچے گا نبی نبی۔ میں نے وہاں کے ایک شاہ صاحب کو کہا، شاہ صاحب تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ محلے میں رہے، تم اس کو میری موجودگی میں بلاتے ہو، کہتے ہیں عاشق رسول ہے، رسول مقبول کی نعت پڑھتا۔ تجھے کوئی مسلمان کلمہ گو نہیں مل رہا تھا؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو پیغمبر کا عشق رکھتا ہے اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ زیادتی ہے بہت شدید۔ آپ پہچان لیں گے ان کو چرک کلامی سے۔ ابھی بھی جتنے ناخوان ہیں ریڈیو کے اور ٹی وی کے، دیکھو سب بدعتی ہے، سب اداکار ہے، اور وہ ایک اداکار محقق صاحب بن گیا۔
واللہ یعلم اعمالکم، اللہ کو پتہ ہے تمہارے کرتوت کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں مجاہدوں کو۔ مجاہد صرف دیوبندی مکتبہ فکر ہے، کئی مجاہد نہیں، سب مجاہدین کے دشمن ہیں۔ یہی دیوبندی مکتبہ فکر کی حقانیت و صداقت ہے، اور یہی عالم ناسوت میں ان کو دقت بھی پیش آ رہی ہے۔ والصابرین، اور یہ اہل حق جمنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم جانچیں گے تمہارا اندرونی حال۔ اور جب دیکھا کہ پوری دنیا افغانستان کے جہاد کی طرف ہے تو انہوں نے بھی جگہ جگہ ٹینٹ لگائے۔ ان کے وہ منحوس ٹینٹ اور چندوں کی وجہ سے ہی سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رک گئے اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، مخالفت کی پیغمبر کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہوئی، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، وسیحبط اعمالهم، وہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو پیغمبر کی، ولا تبطلوا اعمالکم، باطل نہ کرنا اپنی نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل کرتا ہے جو بے ایمان ہے۔ تو آپ ایماندار ہے، آپ نے 2 رکعت نفل شروع کی، پورا کر، نفلی روزہ رکھنا پڑے گا۔ آیت سے امام ابو حنیفہ کے لیے استدلال کیا گیا کہ لزم النفل بالشروع، شروع کرنے سے نفلی عمل لازم ہو جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اس میں شامل نہیں ہے، اگر وہ ٹوٹ بھی گیا تو اگلا حصہ جڑ جائے گا، جا نہیں سکتا ہے ٹوٹا ہوا اعتکاف والا بیٹھا رہے گا، جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ جزیہ ہے۔ اعمال کی حفاظت فرض ہے، لہذا شروع میں تو نفل اختیاری ہے اور نفلی روزہ، لیکن آغاز کرنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے۔ لازم النفل بالشروع ولا تبطلوا اعمالکم۔ امام الاثر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق الذی ينظر نظیرہ فی سعة الاطلاق فی جمیع العلوم الاسلامیہ، لا سیما فی الاحادیث والآثار والاسانید، شیخ و شیخنا و استاذ و اساتذتنا محدث ہؤلاء الدہور الشیخ مولانا محمد انور شاہ الکشمیری اعلی اللہ مقامہ۔ حضرت صاحب فرماتے کہ دیکھو، شوافی کو کہتے ہیں، اگر کوئی کہے للہ علی ان اصوم، للہ علی ان اتنفل، تو آپ مانتے ہیں کہ ہاں یہ انعقاد ہو گیا، واجب ہو گیا، نظر ہے نا، تو صرف کہنے سے مانتے ہو، یہاں تو کر بھی دیا، اللہ اکبر، روزہ شروع بھی ہو گیا، کیا استدلال ہے، سبحان اللہ۔ یہ طلباء علماء کے کام کی بات ہے، دوسرے لوگ ویسے ہی سنے اور ہنسے اور خوش ہو جائے۔ یہ جو کتابیں پڑھ چکے ہیں ان کو قدر ہے۔